الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے ایک بہت ہی اہم روایت کا ایک حصہ اس کا مطالعہ کیا تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے رستے پر نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں کرتا. وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، اور جو ہمارے بڑوں کے شرف کو، ان کی قدر و منزلت کو پہچانتا نہیں. اور دوسری روایت میں الفاظ کیا ہیں کہ وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، کہ جو ہمارے بڑوں کے حق کو نہیں پہچانتا. تو اس روایت کے پہلے حصے کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. دوسرے حصے پر انشاءاللہ آج بات کرنی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جو تہذیب ہے مسلم تہذیب، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں گے کہ مشرقی تہذیب، اور اگر مزید یہ کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر تہذیب جدید مغربی تہذیب سے پہلے وہ کس چیز پر کھڑی ہوئی تھی؟ وہ کچھ اقدار پر کھڑی ہوئی تھی. ان اقدار میں ایک بڑی قدر کیا تھی؟ فرق مراتب. کہ مراتب ہوتے ہیں، تمام لوگ برابر نہیں ہوتے، تمام لوگ یکساں صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے، تمام لوگ جو ہیں وہ شرف میں، قدر و منزلت میں یکساں نہیں ہوتے. اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو معروف تھی، اور میں نے عرض کیا نا کہ پوری دنیا کا آرڈر اسی پر قائم تھا. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جدیدیت میں آ کر، یا جس کو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں یا ماڈرنٹی کہتے ہیں، اس میں کچھ نئی اقدار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. جدید جو فلسفہ ہے اس کا بانی کہا جاتا ہے ایک فرینچ فلسفر کو، رینے دیکارت. اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ڈسکورس آن میتھڈ. اس کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے کہ دنیا میں جس کو وہ کہتا ہے کامن سینس، یا جس کو لوگ ریزن بھی کہتے ہیں، ریشنلٹی بھی کہتے ہیں، وہ تمام لوگوں میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے. بس فرق اس کے استعمال کا ہے، اس کے برتنے کا ہے. تو یہ بالکل ایک نئی بات تھی، اور پھر اس کے اثرات جدید فلسفے پر بھی، جدید آدمی پر بھی بہت گہرے پڑے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں سمجھا گیا، کبھی بھی ایسا نہیں سمجھا گیا کہ تمام لوگ ایک جیسے ہیں ذہنی صلاحیت میں بھی. جس کو ایک صاحب نے کہا نا، جان رالز بہت مشہور فلسفی ہے امریکن، اس نے ایک لفظ استعمال کیا نیچرل لاٹری. کچھ لوگوں کے لیے نیچرل لاٹری کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہو جاتے ہیں بہت امیر گھرانے میں، ایک امارت کے لحاظ سے بھی گویا اس کو پیدائشی طور پر ایک لاٹری اس کی نکل آتی ہے. کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں بہت عالموں کے گھرانے میں. اب ظاہری بات ہے، ایک آدمی آنکھ کھولتا ہے ایک ایسے گھر میں کہ جہاں ہر طرف کتابیں ہیں، علم کا پڑھنا پڑھانا ہے، چرچا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ایسی علاقے میں یا ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے کہ جہاں علم کا گزر ہی نہیں ہے. تو اب ظاہری بات ہے یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اس کو کچھ پریویلیجز حاصل ہو گئی ہیں بالکل پیدائشی طور پر، اس میں اس کا کوئی گویا فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کا استحقاق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک شخص پیدا ہو گیا ہے بہت ہی نیک صالحین کے ہاں، پورا گھرانہ، پورا خاندان اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کا ماحول کنڈیوسو ہے دینداری کے لیے، دین کے لیے. ایک شخص پیدا ہو گیا ہے ایسے لوگوں کے ہاں کہ جو بھانڈ ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں کہ جو سود خور ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں جو خدا نخواستہ کعبہ خانہ چلاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کے لیے حالات بہت سخت ہیں، اور اگر وہ اس تمام شیکلز کو توڑ کر پھر دین کی راہ پر آتا ہے تو اس کے لیے اجر اس شخص سے کہیں بڑھ کر ہوگا جو ولیوں کے ہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سے مراتب ہیں جس میں تمام لوگ یکساں نہیں ہوتے. تو
تو یہاں پر بھی ہم نے کہا تھا نا کہ پہلی چیز کیا ہے فرق مراتب میں، کہ کچھ لوگ چھوٹے ہوں گے آپ سے، عمر میں چھوٹے ہوں گے، علم میں چھوٹے ہوں گے، دنیاوی منصب میں چھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، تقویٰ میں، ورع میں، کسی بھی فضیلت میں چھوٹے ہوں گے، اور کچھ لوگ آپ سے بڑے ہوں گے ان تمام ویریبلز میں۔ تو یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، الفت کا معاملہ کرنا ہے۔ اور بڑوں کے بارے میں جو یہاں دو الفاظ آئے ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے شرف کو پہچاننا، یہ سب سے بات شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے حقوق کی بات ہوگی کہ ان کے حق کو پہچاننا، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کو بڑا سمجھیں تو صحیح۔ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں یہی چیز غائب ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کسی کو بڑا اب سمجھتے ہی نہیں۔ خاص طور پر یہ جو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ولگرائزیشن آف نالج ہوئی ہے، خاص طور پہ خاص انداز میں علم جس کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ علم نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے، وہ جس طریقے سے ایکسپینڈ کی ہے، ایکسفولیٹ کی ہے، اس کی وجہ سے ہر آدمی کی رسائی میں کچھ ٹولز آ گئے۔ اب بس آپ کی جیب میں اگر اسمارٹ فون بھی ہے نا، تو اب آپ علامۃ الدہر ہیں، اور آپ افلاطون بھی ہیں، اور آپ سقراط بھی ہیں، اور آپ بقراط بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک گوگل کا سرچ انجن اگر آپ کی رسائی میں ہے نا، اس کے بعد پھر آپ جو چیز چاہیں دیکھ لیں، فلسفے کی بات، دین کی بات، علم کی بات، کوئی بھی بات ہے وہ آپ کو ملتی چلی جائے گی، بڑے بڑے آرٹیکلز ملتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ زندہ لوگوں سے تعلق رکھنا، زندہ اساتذہ سے سیکھنا، اور ایک سبمسیونیس ہونا کہ بھائی ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کچھ جانتے ہیں۔ ایک ہمارے یہاں پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو وہاں جیسے ایک لطیفہ کچھ عرصے پہلے آیا کہ پوچھا جی کسی نے کہ ابا جی آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو ابا جی نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ واٹس ایپ پر 17ویں گریڈ کا انٹلیکچوئل ہے، واٹس ایپ پر 17ویں گریڈ کا انٹلیکچوئل ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ انٹلیکچوئل ہونے کے لیے کوئی کتاب پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ پہلے لوگ چلے کم از کم 4-5 کتابیں پڑھ لیتے تھے اور ایک صلاحیت پیدا کر لیتے تھے کہ بغیر کوئی کتاب پڑھے کسی کتاب پر گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ یہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، ایک آدھ کوٹیشن کہیں سے آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اس طرح اظہار کریں کہ جیسے میں نے کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ وقت بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ اب گویا کوئی ایک کتاب جو فزیکل کتاب ہوتی ہے اس کو کبھی آپ نے ہو سکتا ہے چھوا بھی نہ ہو نصاب کی کتاب کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود آپ دانشور بن جائیں اور آپ بہت بڑے انٹلیکچوئل بن جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے حالات میں کسی کو بڑا سمجھنا، کسی کو بڑا ماننا، یہ پہلی ضرورت ہے ہم سب کی۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، بھائی پہلے شرف تو پہچانو، یہ مانو تو صحیح کہ بھائی جو پہلے لوگ تھے وہ اچھے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جو جدید تصور ہے، ہیگیلین تصور جو ہسٹری کا ہے، اس میں یہی ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک لینئر تصور ہے کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات جب ہم ترقی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے والدین تو بے وقوف ہی تھے نا، دادا اس سے زیادہ بے وقوف تھے، پڑ دادا بالکل ہی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ظاہری بات ہے، یہ بات عام ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو جی آپ کو تو جو ہے موبائل چلانا نہیں آتا، آپ کا تو فیس بک کا آئی ڈی ہی نہیں ہے، تو اب آپ کیا ہمیں بتائیں گے یا ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ تو یہ عام بات ہو گئی ہے نا کہ جتنا آپ جدید ہیں اتنا آپ زیادہ سمجھدار ہیں، اتنے زیادہ آپ ذہین و فطین ہیں۔ اگرچہ یہ بات اگر ہمیں معلوم ہو، کچھ چیزیں ہم پڑھتے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذہانت بہت بڑھ گئی ہے، بالکل نہیں بڑھ رہی ذہانت۔ اس کو کہتے ہیں ڈمبنگ ڈاؤن، ایک ڈمبنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہے جو جدید ٹیکنالوجی کا لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے شاید بی اے کیا تھا، لیکن وہ ایسی انگریزی لکھتے تھے کہ آج کا کوئی انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی بھی وہ انگریزی نہیں لکھ سکتا۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا جس نے بی اے کیا ہوتا تھا وہ آج کے پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ سے زیادہ قابل ہوتا تھا۔ تو یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا، اور یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ ذہین نہیں ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، اور ہم نے ذہانت کا چونکہ ایک تصور بہت اس کو سکیڑ لیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو بہت اہمیت دینی چاہیے کہ آپ کا کوئی بڑا ہے، آپ کے اوپر کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھتے رہیں مختلف اسکالرز کی،
اور مختلف کتابیں یا اس کی جو ہے آپ آرٹیکلز پڑھتے رہیں اور اس کی بنیاد پر آپ سمجھیں کہ میں علم دین سیکھ رہا ہوں، تو آپ نہیں سیکھ رہے۔ علم دین یا کوئی بھی علم، دین کو نکال دیجئے، کوئی بھی علم زندہ آدمی اور کتاب کے بغیر، فزیکل کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اپنے بڑے کو پہچاننا، اس کے شرف کو پہچاننا، اور حق کو پہچانیں گے تو بعد میں اس کے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بڑے، جو بڑے کہا گیا ہے نا، اس میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک بڑے جو امیجیٹ بڑے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، یعنی اس وقت جو لوگ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس میں آپ کے کچھ بزرگ ہیں، کچھ بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، فضیلت میں بڑے ہیں، ان کو پہچاننا۔ اور ایک اپنے بڑے ہسٹوریکلی جو آپ کے بڑے ہیں ان کو پہچاننا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام کی قدر و منزلت پہچاننا، تابعین، تبع تابعین، ان کی قدر و منزلت پہچاننا، ہمارے جو روایتی فقہا تھے، مفسرین تھے، محدثین تھے، متکلمین تھے، صوفیاء تھے، ان کے شرف کو پہچاننا۔ تو یہ سب اس میں شامل ہے کہ جو اپنے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، ان کی جو ہے ان کے شرف کو نہیں پہچانتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب میں چند ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں روایات کی روشنی میں، جس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے اکابرین کے ہاں اس بات کا کتنا لحاظ تھا اور کتنا وہ ادب رکھتے تھے۔ اور ظاہری بات ہے کہ زبان جو ہوتی ہے نا، زبان اور ایکسپریشن، وہ بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سماج میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، آپ سے کچھ بڑے لوگ بھی ہیں عمر میں، کچھ آپ کے ہم جولی ہیں، کچھ آپ سے عمر میں کچھ سال چھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان و اظہار فرمایا۔ اب ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے، کچھ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، کچھ آپ کے ہم عمر ہیں، کچھ آپ سے چھوٹے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے نا کہ کئی لوگوں سے یہ سوال کیا گیا، میں نے اس کو کئی جگہ سے تلاش کر کے وہ روایات جمع کی ہیں، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو آپ سنیے کہ وہ جواب کیسے دیتے ہیں۔ قیس بن مخرمہ، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ اچھا، اب یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ مطلب کہنا تو ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم برابر ہیں، چاہے آپ کوالیفائر بھی ایڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہم عمر میں برابر ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتے نا۔ تو آپ دیکھیے انہوں نے وہ ایکسپریشن بھی استعمال نہیں کیا، اس کے لیے انداز کیا استعمال کیا؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عام الفیل میں پیدا ہوئے، جس سال جو ہے وہ ابرہہ کا واقعہ ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہے سیدنا عثمان ابن عفان کہتے ہیں کہ قباس ابن اشیم، یا اشیم ہے یا اشیم ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں رسول اللہ اکبر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، اور میں میلاد میں، پیدائش میں ان سے پہلے ہوں۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھائی میری تاریخ پیدائش آپ سے پہلے ہے، میرا میلاد آپ سے پہلے ہے، لیکن بڑے وہی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ ہاں میں بڑا ہوں مطلب ظاہر ہے عمر میں بڑا ہوں۔ سننے والے کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مرتبے میں بڑے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ ایک اور روایت میں انہوں نے کہا کہ وانا اسن منہ، اکبر تو رسول اللہ ہی ہیں، میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں۔ اسی طریقے سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آپ کے چچا ہیں اور ظاہری بات ہے عمر میں آپ سے بڑے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہوا اکبر منہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہوا اکبر منہ۔ تو انہوں نے کہا کہ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، اور مجھے ان سے پہلے پیدا کیا گیا، یعنی اکبر وہی ہیں، بڑے وہی ہیں، مجھے ان سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اور دوسری روایت میں انا اسن ورسول اللہ اکبر، میں عمر میں زیادہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں بڑے ہیں۔ تو اب یہ بظاہر عام سی بات ہے، لیکن اس کو آپ توجہ سے سنیں اور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے فرق مراتب، کہ ایک لفظ بھی وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے، یہ کہنا بھی نہیں چاہ رہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں۔ تو اپنے بڑوں کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت جو ہے وہ مستدرک حاکم میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے اور صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو بڑے ہیں ان کے ساتھ رہو گے، ان کی محفلوں میں بیٹھو گے تو تمہیں برکت حاصل ہوگی۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ، وہ نوجوان کے جو ذہین ہوتے ہیں ان کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی تھوڑا سا ذہین ہونا تو وہ اپنے گرد ایک مجمع لگا سکتا ہے، اور اس کے ہم عمر یا اس سے چھوٹے لوگ، اس کی مجلس، اس کی جو ہے چوپال اس کے گرد لگ جائے گی، لیکن اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے سے بڑوں میں گزارا کرے، بڑوں میں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے آدمی فتنے سے بھی بچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ اونٹ جب جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب اس کو پتہ لگتا ہے۔ تو چند بے وقوف میں اپنے ارد گرد جمع کر لوں اور ان کے سامنے اپنی بکراتی میں جھاڑتا رہوں، لیکن میں جب اپنے سے بڑے کسی عالم کی محفل میں جاؤں گا، اس کے پاس بیٹھوں گا، تب مجھے میری اوقات کا پتہ لگے گا کہ بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یلتمس العلم عن الاصاغر، کہ چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا، چھوٹے لوگوں سے۔ اب ایک ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی عمر میں چھوٹا ہو لیکن علم میں بڑا ہو، اور وہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے اساتذہ سے اس نے پڑھا ہو، تو وہ ٹھیک ہے بات، لیکن بہرحال عمر میں بھی چھوٹے ہیں۔ جس طرح خوارج کے بارے میں کہا نا احداث الاسنان، کہ ان کی عمریں چھوٹی ہیں، وہاں اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ ان کا فہم ناقص ہے، 50 برس عمر ہے لیکن جو ہے ان کی عقل جو ہے وہ لڑکوں جیسی ہے۔ تو بعض اوقات عمر چھوٹی ہوتی ہے اور فہم بڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور فہم بہت لڑکوں بالوں جیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم چھوٹوں سے لیا جانے لگے گا۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی صاحب جو ہے وہ پگڑی وگڑی لگا کے آ کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیں، اور جناب پوری امت جو جن مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے ان سب مسئلوں کو حل کر دیں اور سب کو اڑا کے رکھ دیں۔ اور ایسے لوگ بہت پاپولر ہوتے ہیں، ان کی بڑی ریٹنگ ہوتی ہے، ایک کلٹ آف سیلیبریٹی ان کے ارد گرد جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے کہ لوگوں نے یہاں پر بھی سیلیبریٹیز کو جیسے پوجنا شروع کر دیا ہے، اور کچھ سٹارز پیدا ہو گئے ہیں جن کا بڑا کوئی نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی تمہارے اساتذہ کتنے ہیں، تم نے کن لوگوں سے پڑھا ہے، تو وہ نام نہیں بتا سکتے۔ تو یہ بات، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور خاص طور پہ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ نے کوئی زندہ لوگوں سے کسب کیا ہے، علم سیکھا ہے، کسی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر نہیں بیٹھے تو آپ بہت شدید خطرے میں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحمت و شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کے شرف کو نہیں پہچانتا یا ہمارے بڑوں کے حق کو نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔